مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف بدء الوحی کی کتاب کا دوسرا لیکچر ہے، اور کل جو ہم نے گفتگو کی وہ دوسری حدیث کے اوپر ختم ہو گئی تھی۔ آج ہم نے دوسری حدیث مبارک کی کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی تیسری حدیث مبارک بخاری کی طرف چلیں گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ ہم یہ پروگرام نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے پلیٹ فارم نگینہ ٹی وی سے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری حدیث مبارک، کل میں نے اس میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، میں اس کا ترجمہ کر کے اب آپ کی خدمت میں پھر ہم تیسری حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی میرے پاس وحی گھنٹی کی آواز کے ساتھ آتی تھی اور وہ مجھ پر بڑی دشوار ہوتی تھی، وہ اشدہ علیہ، بڑی شدید ہوتی تھی، اور جب فرشتہ اپنی گفتگو مکمل کر چکا ہوتا تو میں اس کو یاد کر لیتا تھا۔ اور اس میں ایک بڑا خاص جملہ ہے جو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یتمثل لی الملک رجلا، فرشتہ میرے پاس مرد کی شکل میں آتا تھا۔ اس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پھر اس کے بعد ہم آگے حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جس بھی حالت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو پہچانتے تھے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں، بیٹھے ہوں، بات چیت کی ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ ایک حدیث کی میں اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث مبارک محدثین نے اپنی کتاب میں حدیث جبریل کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں ایک جملہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس آنے والے شخص کو نہیں جانتا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ آنے والوں، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے آنے والے کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس بات میں استثناء ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ تھا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور میں نے بڑے ادب سے میں گزارش کروں گا، لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جبرائیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، اور امتی اپنے نبی کا کبھی بھی استاد نہیں ہوتا۔ میں اس کے لیے البدایہ والنہایہ کی ایک حدیث عرض کر کے پھر میں آگے گفتگو کرتا ہوں۔ جب بدر فتح ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، جہاں آپ غزوہ اختتام پذیر کرتے وہاں آپ 3 دن وہاں رہا کرتے تھے۔ تو جب غزوہ بدر ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھی تو آپ مسکرائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسکرائے۔ تو صحابہ نے عرض کی، حضور آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟
حضرت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے بات ٹال دی، فرمایا میرے پاس ہے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام گزرے تو ان کے جانور کے اوپر، ان کی سواری کے اوپر گرد و غبار تھا۔ تو راوی کہنے لگا حضور وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ مسکرائے کیوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی بعثنی الیک، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وَأَمَرَنِي، اور مجھے حکم دیا ہے، الا افارقک حتی ترضی، کہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں آنا جب تک میرے محبوب راضی نہ ہو جائے۔ یہ البدایہ والنہایہ کی میں نے آپ کو حدیث عرض کی ہے، اور اس کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں بھی لکھا ہے۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حل رضیت یا رسول اللہ، حضور راضی ہیں آپ؟ ہم نے غزوہ جیت لیا، ہم نے کافر مار دی، آپ راضی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں میں راضی ہوں۔ تو بنیادی طور پر آپ کے مسکرانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے قریب سے گزرے تو وہ پوچھ رہے تھے سرکار اب اجازت ہے ایسی، اب ہم واپس جا سکتے؟ تو یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا کردار ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگرچہ وحی لے کے آتے تھے، اگرچہ بیچ میں رابطہ تھے آپ، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کسی صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ درجے میں بڑے تھے اور نہ آپ کے استاد تھے، اور نہ ہی یہ کہنا درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی میں ان کے محتاج تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا کہ ان کے ذریعے سے وحی آتی تھی، اور وحی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اعزاز اور ایک انعام و اکرام عطا فرماتا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں بخاری شریف کی تیسری حدیث مبارک کی طرف۔ اس حدیث مبارک کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں قالت اول ما یبدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحات فی النوم، اگر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہے وہ سچے خوابوں کی صورت میں آغاز ہوا۔ فقال لا یرا رؤیا الا جات مثل فلق الصبح، اور فرمایا کہ وہ جو آپ کو خواب میں شاید دکھائی جاتی وہ ایسے عیاں ہوتی جیسے اگلی صبح عیاں ہوتی۔ بعضوں نے اس کا ترجمہ غلط کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعبیر اگلی صبح میں دیکھ لیتے، یہ اس کا معنی بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے جس طرح صبح عیاں ہوتی ہے اور سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور کوئی پردہ نہیں رہتا اور کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہتی، اسی طرح نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی شے خواب میں دیکھتے تو وہ ایسے ہی پوری ہو جاتی جیسے دن نمودار ہوتا، کوئی اس میں قدغن نہ رہتا، کوئی اس میں کمی اور کجی والی بات نہ رہتی۔ پھر فرمایا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کو خواب آتے اور وہ صبح روشن کی طرح پورے ہو جاتے تو ثم حبب الیہ الخلاء، اور میں اپنے پیارے بھائی جناب آصف صاحب کی توجہ دلوانا چاہوں گا، ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کو خلا محبوب ہوا، آپ کو تنہائی پسند ہوئی۔ بعض بندوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے بیزاری ہوئی۔ بابا وہ تو دنیا سے کسی صورت میں بھی بیزار نہیں تھے، وہ تو آئے ہی دنیا کی اصلاح کے لیے تھے۔ اس کا لفظی جو مطلب ہے اور اس کا گرامیٹری مطلب بھی حببا الیہ الخلاء، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہوئی، آپ نے تنہائی میں رہنا پسند کیا۔ اور پھر کیا ہوا، اس تنہائی کے لیے آپ نے غار حراء کا انتخاب فرمایا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کئی دن غار حراء میں رہتے، راتیں بھی وہاں گزارتے اور پھر واپس آتے اور پھر آ کے کھانا لے جاتے اور وہاں جا کے کھاتے۔ اس کے اوپر بھی بعض بندوں نے بڑی تنقید کی کہ لو جی فلانے بزرگ نے اتنے سال چلہ کاٹا اور اس نے کچھ نہیں کھایا، حضور پاک تو کھانا کھاتے تھے۔ میں آپ کو اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، پھر میں اس بات کی طرف آؤں گا۔ ایک دن میں کئی پروگرام پہ جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک بندے کا فون آیا کسی گاؤں سے،
اس نے نہ سلام نہ دعا، بس گالیاں نکالی۔ وہ بڑا مشکل وقت تھا، میں نے بڑی برداشت سے اپنے والد گرامی کی سکھائی ہوئی تربیت کے نتیجے میں چپ کر کے اس کی گالیاں سنتا رہا۔ اس نے کوئی ایسی دنیا جہاں کی گالی نہیں تھی جو نہیں نکالی، اور بڑے اس نے فتوے لگائے۔ جب وہ ساری باتیں گالیاں نکال کے چپ ہو گیا تو میں نے اس سے کہا جناب آپ کو کام کیا ہے، یہ اتنی جو آپ نے میری عزت افزائی فرمائی ہے یہ کس لیے؟ کہنے لگا تو بہت ہی بڑا گستاخ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے تیری تقریر سنی، تو نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بیت الخلاء جاتے تھے اور پیشاب کرتے تھے، اور نبی اللہ کیسے یہ کام کر سکتا؟ میں سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ بالکل علم سے بھی دور ہے اور عقل والے لوگوں سے بھی دور ہے۔ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے فون بند کر دیا، اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو یار میں اب کیا سمجھاؤں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو دوبارہ کال کی، میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی عظمت و شان والے تھے، آپ نے زندگی میں سارے کام کیے تاکہ ہمیں کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ آپ نے بغیر کھائے پیے روزے رکھے، نہ آپ کو بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ صحابہ نے بھی ویسے رکھے تو کمزور ہو گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے جب شے مہیا تھی اور نہ کھائی اور جسم کمزور ہو گئے تو نمازوں میں کمی آ گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تم نمازوں میں نہیں آتے؟ عرض کی حضور آپ کو دیکھتے ہیں آپ بغیر کھائے پیے روزے رکھتے تھے تو ہم بھی بغیر کھائے پیے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بڑا تھوڑا سا کھانا کھایا، اس لیے تاکہ امتیوں کو کھانا کھانے کا طریقہ کار آ جائے۔ آپ نے 3 دن اور اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو بغیر کھائے پیے رکھا تاکہ جس کے پاس کھانا نہ ہو اس کا بھوکا رہنا بھی میری سنت مطہرہ بن جائے۔ تو یہ جو کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ غار حرا میں اپنا کھانا لے جاتے تھے، تو میں ویسے ہی ایک بحیثیت انسان سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو بیوی دفتر جاتے ہوئے پورا ٹفن بھر کے بھیجتی ہے کہ جناب یہ دوپہر کا کھانا ہے، اس میں ایک حصے میں روٹیاں ہوتی ہیں، ایک حصے میں سالن ہوتا ہے، پھر تیسرے حصے میں اس کا سلاد ہوتا ہے یا دہی ہوتا ہے یا لوازمات ہوتے ہیں، پھر پانی کی ایک بوتل ہوتی ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسی بھی حدیث نظر سے گزری ہے کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے دن غار حرا میں رہتے تھے اور کھانا کتنا لے کے جاتے تھے؟ وہ تو ایسی قوم کے سربراہ تھے جو ایک کھجور کی گٹھلی غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے منہ میں رکھ لیتے تھے اور پھر سارا سفر غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے اس گٹھلی کو چوس کر اور اس کو اپنے دل کو تسلی دے کے پورا سفر کر لیا کرتے تھے۔ اور کئی جہادوں میں ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ نے کچھ بھی نہیں کھایا اور غزوہ کی طرف چلے گئے اور گٹھلیاں کھجوریں منہ میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور کو کھا لیا، پھر اس کی گٹھلی کو چوستے رہے اور ہزاروں میل کا سفر کر لیا۔ تو انہوں نے کھایا صرف اس لیے تاکہ امت کو کھانے کا طریقہ اور سلیقہ پتہ چل جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے، اور بتقاضۂ بشریت، کیونکہ یہ عقیدہ اسلام ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بشر ہیں، رسول ہیں۔ آپ کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا وہ در حقیقت تعلیمات اسلامیہ سے بے خبر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے بے مثل بشر ہیں، ایسے بشر ہیں کہ ویسا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بشر تخلیق نہیں فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث مبارک کی طرف۔ بڑا اس میں آج کی حدیث میں بڑے مسائل، بڑے خوبصورت مسائل آنے ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کھانا لے جاتے اور پھر کئی دن وہاں رہتے، حتیٰ جاءہ الحق وہو فی غار حرا، یہاں تک کہ غار حرا میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی اور فرشتہ آیا، قال اقرأ، اس نے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی طبیعتوں کے، اپنے اپنے اساتذہ کے اور اپنے اپنے مسالک کے پیش نظر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ قرأ یقرأ قراءۃ فہو قارئ، اس میں فاعل کا صیغہ ہے پڑھنا، اور جب اس میں فاعل کا صیغہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے پڑھنے والا۔ ما انا بقاری اس کا مطلب ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا۔ اس میں
آج میں نے جو اپنی ساری بکس دیکھی اور جو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی چیزیں دیکھی تو مجھے دو چیزیں بڑی اہم نظر آئیں. ایک ڈاکٹر اسرار اور ایک مولانا مودودی صاحب، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اور انہوں نے یہ فٹ نوٹ لکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تختیاں دکھائی گئیں تو آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. آپ کو تختیاں دکھائی گئیں، میں پڑھا لکھا نہیں. کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تختی دکھائی گئی یا آپ کو چمڑے کے اوپر دکھایا گیا یا آپ کو لکڑی کے اوپر لکھا ہوا دکھایا گیا تو آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا. اس کی محدثین نے بہترین تفسیر یہ کی تھی کہ جب ما انا بقاری کا لفظ ہوا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے تو آپ نے سیدھا سا اس کو جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں کہ میں تیری بات کیا پڑھوں، میں تو خود اپنے رب کا نام پڑھنے میں مصروف ہوں. 3 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ما اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ نے 3 دفعہ اس کے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، اور 3 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنی دونوں بازوؤں میں پکڑ کر بڑی زور سے دبایا اور جس کی شدت کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس کیا. یہ میں اپنے نگینہ ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا، اس کی طرف توجہ کیجیے گا. دبانے والا کون ہے؟ جبرائیل. اور یہ وہ جبرائیل ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں احادیث لکھی ہیں کہ جبرائیل کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی اصلی صورت میں دیکھا تو آپ زمین و آسمان کے اوپر درمیان میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پورے افق کے اوپر چھائے ہوئے تھے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کے 600 پر تھے. اور محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ ایک پر اتنا بڑا تھا، اگر جبرائیل علیہ السلام اس پر کو کھولتے تو سارے زمین و آسمان اس کے اندر آ جاتے. اتنا بڑا ایک پر تھا. تو 600 پر تھے، وہ کتنے بڑے ہوں گے اور اس جبریل کے اندر طاقت کتنی ہوگی. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے پوری قوت سے دبایا. تو طاقت والا اس کو دبا رہا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی جبریل نے پوری قوت استعمال کی. وہ جو ایک لمحے میں سورج کو مشرق سے مغرب میں لے کے جانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوری قوت کا استعمال کر رہا. اور آپ بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو چھڑوایا بھی نہیں، آپ نے اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کی، اس سے دور بھی نہیں ہٹے، اس کو پیچھے بھی نہیں کیا. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جبریل تو امتی ہے، میں نبی ہوں، جا جتنا زور لگانا ہے لگا لے. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک انداز تھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی توجہ بدلنے کا، کہ آپ اللہ کے ذکر میں تھے اور جبریل کہہ رہے تھے اقرا، آپ پڑھیے آپ پڑھیے آپ پڑھیے. تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ بات علیحدہ ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھنا اور پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا ہوا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان تھی کہ آپ نے کسی کو اپنے استاد ہونے کا درجہ نہیں دیا. اگر آپ کسی کے پاس بیٹھتے، پڑھنا سیکھتے تو لکھنا سیکھتے تو کافر یہ کہہ سکتے یہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کتاب لکھ لی. آپ کا نہ پڑھنا اور آپ کا نہ لکھنا آپ کے عالی شان ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے نہ کسی کے پاس بیٹھنے دیا، نہ پڑھنے دیا، نہ لکھنا سیکھنے دیا. اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام ارشاد فرماتے تو کافروں کے بڑے بڑے علم والوں کے سر نیچے کر دیتے، اور وہ جو اپنے کلام لکھ کر کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکاتے. تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو لٹکایا اور فرمایا ہے کوئی ان 3 آیتوں کا مقابلہ کرنے والا؟ تو کافروں کے منہ کالے ہو گئے. سب کے جو دشمنان اسلام تھے ان کے پاس 3 آیتوں کا بھی جواب نہیں تھا. اور یہ بھی بات نہیں اسلام کے خلاف کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا، یہ آپ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. اور اس کے باوجود کہ آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے کسی سے خطاطی بھی نہیں سیکھی تھی، لیکن آپ کو لکھنا اس کے باوجود بھی آتا تھا. اس کے لیے ہمارے پاس وہ حدیث موجود ہے کہ جس میں صلح حدیبیہ میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معاہدہ لکھ رہے تھے. انہوں نے کہا ہم نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو مانا ہی نہیں،
آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں کہ معاہدہ مشرکین مکہ اور محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امحو یا علیو، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مٹا دیں۔ تو آپ نے قلم چھوڑ دیا، آپ نے کہا حضور میں تو آپ کو محمد رسول اللہ مانتا ہوں، میں کیسے مٹا دوں اس کو؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قلم پکڑ کر محمد ابن عبداللہ لکھا۔ یہ آپ کا لکھنا بتاتا ہے کہ اگرچہ آپ نے کسی سے خطاطی نہیں سیکھی ہوئی تھی، اگرچہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے ہوئے تھے، اگرچہ لکھنے میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، تو جس رب کائنات نے آپ کو فصاحت و بلاغت و قرآن کی عظمت عطا فرمائی اور قرآن جیسی فصیح کتاب عطا فرمائی اور اس کو پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی عطا فرمایا، اس رب نے آپ کو لکھنا بھی معجزتاً عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے۔ اب یہ جو ہوا فرمایا وما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو یہ جملہ صرف اس لیے تھا کہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے۔ غار میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انتہائی تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اور جبریل جو اقرا کہہ کر آپ کی توجہ ہٹانا چاہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ لیکن جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو تخلیق فرمایا، تو پھر اب کیونکہ اسی رب کی یاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، اس لیے آپ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کے پڑھائے ہوئے کلمات کو پڑھ لیا۔ تو یہ بالکل غلط ترجمہ کیا اور تشریح کی جس نے بھی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کوئی صحیفہ دکھایا گیا، کوئی تختی دکھائی گئی یا چمڑا دکھایا گیا، ایسی کوئی بھی بات حدیث میں موجود نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ، اور میں اس سلسلہ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی جو وحی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ علق کی، اور اس سلسلے میں بھی میں تھوڑی سی عقائد کی اور نظریات کی درستگی چاہوں گا۔ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے آیتوں کی ترتیب اور ہے، اور مصحف کے اعتبار سے ترتیب اور ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ ترتیب توقیفی ایک ہے ترتیب نزولی۔ ترتیب نزولی میں سورہ علق جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور جب ہم بات کریں گے ترتیب توقیفی کی تو سورہ علق 97 نمبر پہ جا کے آتی ہے، اور یہ 97 نمبر پہ اس کا آنا یہ اس کی ترتیب توقیفی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے لوح محفوظ پر سورۃ علق 96 نمبر ہے، یہ اس کی ترتیب توقیفی ہے۔ اب اس میں علماء اکرام نے دو چیزیں بتائیں۔ فرمایا ایک قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک فرمایا تنزیل من رب العالمین، قرآن مجید نازل کیا گیا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ انزلنا اور تنزیل کے معنی کی وضاحت کی۔ انزلنا کا مطلب ہے ہم نے قرآن یکبارگی نازل کر دیا، اور تنزیل کا مطلب ہے ہم نے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہ دونوں آیتیں بظاہر ٹکرانے والی ہیں، لیکن مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کر دی۔ انزلنا کا معنی ہم نے قرآن مجید رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر باب العزت میں نازل کیا، اور تنزیل کا مطلب ہے باب العزت سے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی ضرورت تھی اتنا قرآن مجید نازل کیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سارا قرآن اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے خود بخود نازل فرمایا، اور آسمان دنیا سے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہا۔ اور پھر جب یہ سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بعد آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی خبر دی، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے نفس کے بارے میں بڑا خوف زدہ ہوں۔ بعض جس طرح میں نے ابھی 2-3 سوال عرض کیے، بعض پیارے اسلام کو نئے نئے پڑھنے والے یا صرف یہ کہنے والے کہ خود بخود اسلام سمجھ آ جاتا، جنہوں نے محدثین اور شارحین اور فقہا اور بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کو نہیں پڑھا، انہوں نے ایسی بات کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو خوف محسوس کیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔
یہاں یہ جو فرمایا کہ خشیت علی نفسی، تو اس کی وجہ صرف یہ ہی تھی کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوف زدہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ اس خوف میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اب مجھے اعلانیہ تبلیغ کا حکم ارشاد فرما دیا ہے، تو مکے کے لوگ کیسے میری بات سنیں گے، کیسے یہ اپنے 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، پتہ نہیں یہ میری بات مانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اس کیفیت نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا، وگرنہ نہ تو یہ چیز خوف میں مبتلا کرنے والی تھی کہ آپ نے جبریل کو دیکھا، اور نہ ہی یہ شے آپ کو خوف میں مبتلا کرنے والی تھی کہ آپ کو اب پتہ چلا تھا جا کر کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارک جس کا نمبر ہے 3624، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے، اور پھر آپ نے ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا میں ان درختوں اور پتوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب میں ان کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ مجھ پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں جو حدیث مبارک موجود ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس حدیث مبارک سے ہمیں فیض و برکات حاصل ہوں۔ یہ حدیث مبارک ہے صحیح مسلم کی 2277 نمبر، اور راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان یبعث انی لأعرفہ الان، فرمایا کہ میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، میں مکہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب میں ان کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جبریل آئے تو آپ ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، یا آپ کے اوپر آپ کو یہ ظاہر کیا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ تب خوف زدہ ہو گئے، آپ جبریل کو نہ تو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور نہ ہی آپ اپنی نبوت کی وجہ سے خوف زدہ ہوئے، بلکہ جو خطرہ آپ کے دل میں گزرا وہ لوگوں کے بارے میں گزرا کہ پتہ نہیں یہ میری تبلیغ کو مانتے ہیں، میرا اقرار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک خطرہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینے مبارک میں تھا۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کتنی اعلیٰ طریقے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھروں میں رہنے والی خواتین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے یہ کلمات سن لیں تو گھر کے مرد باہر سے جب پریشان آئیں اور اپنی بیوی کو پریشانی بتائیں اور بیوی آگے سے وہ سلوک کرے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیا، تو شوہر کی تھکاوٹ بھی اتر جائے اور شوہر کا چہرہ بھی باغ باغ ہو جائے، جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کلمات سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو باتیں کی کہنے لگی، قالت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کبھی آپ کو غمگین نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ کس وجہ سے؟ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ میں اپنے والد گرامی کی نسبت سے یہ حدیث جب بھی صلہ رحمی کی پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی بات یاد آ جاتی ہے۔ فرماتے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں دیتا۔ یہ حدیث انہوں نے مجھے اس دن سنائی جس دن صبح نماز فجر کے لیے نکلنے لگے تو کسی بندے نے حملہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، بڑا زبردست حملہ تھا، اتنا زبردست حملہ تھا کہ لوہا ٹوٹ گیا سارا، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بیچ میں آڑ بنا دیا، اس نے حملہ کیا اور وہ حملہ لوہے کے بیچ میں دروازے کے آ جانے کی وجہ سے حملے سے محفوظ رہے۔ تو جب صبح نماز فجر کے بعد ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے میں آج بچ گیا ہوں، پتہ کس وجہ سے بچا ہوں؟ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی وجہ سے بچا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا حدیث مبارک پر عمل کیا؟ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ 3 نعمتیں دیتا، نمبر 1 عمر لمبی کر دیتا، رزق وسیع کر دیتا، اور نمبر 3 ناگہانی موت سے بچا دیتا۔
اگر جس طرح اس نے اینٹ ماری، جس طرح اس نے مجھ پر حملہ کیا، دروازہ ٹوٹ گیا لوہے کا، تو کہنے لگے اگر میرے سامنے سینے پہ بچتا تو تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ہڈی بچنی تھی زندہ صحیح سلامت۔ اب یہ جو میں بچ گیا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلہ الرحمی کے صدقے میں مجھے بچایا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انک لتصل الرحمہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ صلہ الرحمی کرتے۔ نمبر 2، وتحمل الکلہ، آپ بوجھ اٹھاتے، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے۔ وتکسب المعدوم، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کماتے خود ہیں اور جا کے غریبوں کو دے آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی میں نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے تمام کارکنان، ان کے سربراہ صاحبزادہ پیر طریقت بشیر احمد یوسفی صاحب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کرونا کے دنوں میں لوگوں سے بچنے کی بجائے، اپنے گھروں میں بیٹھنے کی بجائے، چھپنے کی بجائے، عوام کے اندر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر اور حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے آج 1900 خاندانوں میں کھانا تقسیم کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کمانے کا ذریعہ آج موجود نہیں ہے، ان کو ان کے گھروں میں راشن پہنچایا، ان کے گھروں میں کھانے کی ضروریات پہنچائی۔ اور پھر میں نے کل بھی یہ ذکر کیا کہیں پر گفتگو کرتے ہوئے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ادھر جامع مسجد ابو بکر صدیق سی بلاک میں، اور وہاں جا کر ایریے کے ہر گھر میں دستک دے کے پوچھو کہ جناب کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو ہمیں حکم کرو، ہم دے جاتے۔ میں اپنی مصروفیات کے وجہ سے نہیں جا سکا، عبدالعلیم یوسفی صاحب نے وہاں سروے کیا سارا، اور جن جن کو ضرورت تھی ان کے گھر میں راشن پہنچایا۔ اور یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار ہے کہ جس گھر میں راشن نہ ہو آپ اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس کے گھر میں پہنچا کے آیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جب لوگوں کے پاس کمانے کے لیے کوئی شے نہ ہو، کوئی کما نہ سکتا ہو، کمانے کے سارے ذرائع بند ہو اور کھانا بھی موجود نہ ہو، تو ان کے گھر میں کھانا پہنچانا یہ رسول اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اور یہ کس نے بتایا؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ فرمایا وتقری الضیف، اور پھر بڑا خوبصورت وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا۔ کہا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو اتنے باکمال ہیں کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ کون ہیں؟ مہمان نواز۔ اللہ 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 اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو شخص اس وقت مہمان نوازی کرنے والا ہے وہ ببانگ دوہل یہ کہہ سکتا ہے، جہاں چلا جائے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آج اللہ کی صفت کے ساتھ متصف۔ مہمان نوازی کرنا، کھانا کھلانا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن مجید میں بیان ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ رب کھانا کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کے پیار بندوں کا کام ہو۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں سروے کریں، بادشاہوں کے گھر میں کھانا نہیں کھلایا جاتا، وزیروں اور مشیروں کے گھر میں نہیں کھلایا جاتا، امراء کے گھر میں نہیں کھانا کھلایا جاتا۔ ہاں، پلاٹ لوٹنے والے اگر دسترخوان بنا دیں اور وہ یہ کہیں کہ جناب ہم غریبوں کے لیے لنگر خانے بنا رہے ہیں، تو ان کے وہ لنگر خانے ان کے لوٹے ہوئے پلاٹوں کا مداوع نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا، سرکار کی زمین پہ قبضہ کیا۔ اب لاکھوں بندوں کو بھی کھانا کھلائیں گے تو وہ کھانا ان کا کام آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا، اللہ ساتوں زمینوں کا بوجھ قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ تو جنہوں نے لوگوں کی ہزاروں ایکڑ زمین کھا لی وہ سوچے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے توبہ و استغفار کریں، اور حقوق العباد میں توبہ کرنے کا یہی صرف طریقہ کار ہے، اللہ سے معافی مانگیں اور جو لوٹا ہے وہ واپس دے دیں۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا خوبصورت اور وصف بیان فرمایا، کہنے لگی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِلِ الْحَقِّ، کہ حضور آپ کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ حق کے معاملے میں، دعوت اسلام کے معاملے میں جو مشکلات آتی ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ پھر سیدہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل اپنے ایک رشتہ دار کے پاس گئی، انہوں نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں نا، یہ جو آپ کے خاندان والے، یہ جب آپ ان کو دعوت اسلام دیں گے نا
تو یہ دعوت اسلام سنتے ساتھ ہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے. جو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں یہ اتنے بڑے دشمن ہو جائیں گے کہ آپ کو مجبوراً یہاں سے نکل کے جانا پڑے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو 40 سال ہو گئے ہیں مجھے صادق اور امین کہہ رہے ہیں، یہ میرے دشمن ہو جائیں گے. توحید ہے ہی ایسا سلسلہ کہ جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے اور جب کہا جاتا ہے ان معبودان باطل کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا نہ کرو، تمہیں کوئی بت، تمہیں کوئی لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بت کچھ نہیں دے سکتے، ان کی عبادت کرنی چھوڑ دو، تو فرمایا یہ سارے دشمن ہو جائیں گے. اور کیسے دشمن ہوئے؟ پھر تاریخ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ آپ کو کافروں کی شرارت سے پھر باہر تشریف لے کے جانا پڑا. اور پھر اس ضمن میں کیونکہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو میں آپ کی عظمت و شان پر چند جملے عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں. آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں. آپ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 نکاح ہو چکے. تیسرے نمبر پر حضور پاک کی زوجیت میں آئیں اور 40 سال کی تھی جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی. یہ پوری دنیا کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی کام میں جواب دے دیا کہ عمروں میں کوئی شے نہیں رکھی ہوئی. عمروں میں 50 سال کی خاتون ہو، 20 سال کا لڑکا اور نکاح میں کوئی حرج نہیں. 20 سال کی لڑکی ہو، 70 سال کا بوڑھا آدمی ہو، نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے. مرد برسر روزگار ہو، مرد ہو، عاقل ہو اور اپنے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ ہو تو اس کو نکاح کرنے میں کسی شے نے نہیں روکا. برائی کرنے سے بہتر ہے انسان نکاح کر لے. یہ اسلام کا فلسفہ ہے. اس کو سنبھال کے رکھنا یہ ضروری ہے اور نکاح کرنے میں کسی قسم کی انسان نے ہچکچاہٹ نہیں رکھی ہوئی. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ متعدد نکاح کریں، وہ والے لوگ جو مال والے ہیں، طاقت والے ہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی زیادہ، وہ متعدد نکاح کریں. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں نکاح کیا. 25 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. 65 سال کی تھی جب آپ کا وصال ہوا. حضور پاک کے 6 بچے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے. اور آپ اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب سیدہ کا وصال بھی ہو گیا تو آپ سیدہ کی سہیلیوں کے ہاں قربانی کے جانور کا گوشت بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب میں ادھر بھیجوں گا تو یہ میرا ان سے احساس ہمدردی ہے، تعلق ہے، اس کی وجہ سے سیدہ کو فائدہ اور نفع حاصل ہوگا. تو آپ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی خوبصورت اور خیرخواہی سے ذکر کرتے تھے. کبھی کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ دیتی ہیں، آپ کہہ دیتی تھی حضور آپ بوڑھی اماں جی کا ذکر کرتے ہیں، ہم جوان آپ کے پاس. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے بڑے جلال میں، فرماتے تھے میرے ساتھ انہوں نے اس وقت تعاون کیا جب لوگ مجھ سے بھاگ گئے. انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے میرا انکار کیا. انہوں نے میرا کلمہ اس وقت پڑھا جب لوگوں نے میری تکفیر کی. تو فرمایا میں ان کو کیوں نہیں یاد رکھوں. اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے آپ کے صاحبزادے حکمتاً اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیے، سیدہ کو بھی اسی حکمت سے آپ وفات دے دی گئی. اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے تو آپ کی کوئی دوسری بیوی نہ ہوتی، آپ ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارتے جتنی آپ کو محبت تھی. لیکن کیونکہ سنت کا احیاء ہونا تھا اور بے شمار خاندانوں کو عزتیں ملنی تھی اور کئی قوانین اس کے اندر بننے تھے، اس لیے سیدہ وصال فرما گئی. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کے بعد متعدد نکاح فرمائے اور ان نکاحوں کی تفصیل بھی انشاءاللہ بخاری میں کتاب النکاح میں آئے گی، پھر وہاں اس کو ذکر کریں گے. چوتھی حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحی کے رکنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب شروع میں وحی آئی اس کے بعد وحی رک گئی. کسی نے کہا 3 سال رک گئی، کسی نے کہا 2 سال رک گئی. امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ 3 سال نہ 2 سال، چند دن رکی رہی.
وہ کس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا فرما رہا تھا۔ اب وہ شوق کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تو جو لذت پیدا ہوئی، اس لذت میں اضافے کے لیے کچھ دن اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے وحی کو روک دیا۔ پھر جب لذت بڑھی، ذوق بڑھا، شوق بڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر کی آیات نازل فرمائی۔ تو اس حدیث میں حضرت سیدنا عبداللہ بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں باہر آیا تو مجھے کسی نے آواز دی، تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، تو فرماتے میں نے اوپر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے پورے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں پھر میں گھر کی طرف لوٹ کے آیا، اور یہاں حدیث میں یہ لفظ موجود ہے فَرُغِبْتُ مِنْهُ، اس کیفیت نے مجھے مرغوب کر دیا۔ اور جب گھر آئے تو فرمایا زمیلونی، مجھے چادر اوڑھ دو۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ایھا المدثر قم فانذر، اور چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنے رب کا ڈر اور خوف سنائیں۔ پھر دوبارہ اس کے بعد وحی کے آنے کا سلسلہ کار شروع ہوا، اور یہ وحی میں نے ابھی عرض کیا ہے، فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے عبداللہ ابن عباس کا یہ قول لکھا ہے کہ وحی صرف چند دن منقطع رہی۔ پھر جب وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دستور مبارک شروع میں یہ ہوتا تھا، یہ اب میں بخاری کی حدیث نمبر 5 پہ آ گیا ہوں، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے فوری بعد جیسے جیسے جبرائیل علیہ السلام پڑھے ہوتے تھے تو آپ بھی پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اے میرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، لتعجل بہ، جلدی نہ کرے، ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ صرف جبرائیل علیہ السلام کی قرات سنیں، ان کا وحی لے کے آنا سنیں، ہم سارے کا سارا قرآن آپ کے دل میں جمع فرما دیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کے نزول اور اجلال کی قوت اور طاقت کو برداشت کیا، اور بغیر پڑھے اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن حضور کے سینے میں نازل فرمایا۔ ہم اپنے مدارس میں دیکھیں نا، بچے کتنا سال لگاتے ہیں، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 4 سال یاد کرتے ہیں، ایک آیت کو 50 بار پڑھتے ہیں، پھر وہ جا کے یاد ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، حرکت نہیں دینی، انشاءاللہ قرآن ہم آپ کے سینے میں نازل فرما دیں گے۔ اس میں ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ جو جبرائیل پڑھ رہے ہیں وہ مجھے یاد ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسے کرنے سے منع کر دیا؟ کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کسی بھی معاملے میں مشقت میں پڑے۔ اس کا ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا کہ کیونکہ حدیث شریف میں اور قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم ارشاد نازل فرما دیا تھا بعد میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو پہلے سنتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ان کو پڑھنے دیں، آپ وہی سنیں، آپ کے سینہ مطہر میں ہم قرآن مجید خود ہی محفوظ کر دیں۔ اب اس حدیث کا ترجمہ کر کے پھر میں آگے کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابن عباس کا یہ قول ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آیت قرآنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ قرآن مجید پڑھنے میں جلدی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، ہم قرآن مجید آپ کے سینے میں جمع فرما دیں گے۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ کار تھا کہ آپ قرآن مجید پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید سنتے تھے، اور بخاری نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، کہ آپ سنیں اور جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تو صرف سنتے ہیں، اس کے درمیان میں گفتگو نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اس کو وہ جن بھی جانتے تھے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے فجر کی نماز کے وقت، آپ اس وقت سورۃ الاحقاف کی آیات پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، آپ خاموش رہ کے قرآن مجید سنیں۔ تو وہ جنوں کے خاموش رہنے پر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ایک اس میں بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا اس کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 3 کیفیتوں میں آئے۔ ایک جبرائیل علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنی اصلی شکل میں آئے، یہ حدیث میں نے اس کے اوپر بخاری کے بھی کوٹ کی ہے۔ ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غیر معروف شکل میں آئے، کوئی نیا بندہ آیا، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ جبریل ہے اور کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے معروف شکل میں۔ کس معروف شکل میں؟ داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ داہیہ قلبی بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ حالانکہ وہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہوتے اور آپ سے بات چیت کرتے ہو پھر چلے جاتے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اپنی روحانی کیفیت میں، نہ صحابہ کو نظر آتے نہ اہل بیت کو نظر آتے، صرف حضور پاک کو نظر آتے۔ اس کی 2 میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دونوں ہی بخاری کے اندر موجود ہیں۔ جب اپنے وقت پہ آئیں گی تو پھر میں ان کی نشاندہی کروں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور پھر 15 سال کے بعد جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ میں حدیث بھی اس کا ریفرنس بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آئے تو یہ معجم الکبیر للطبرانی کی جلد 15 صفحہ 23 کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے کھانا لے کے آئیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے۔ عرض کی حضور مجھے تو نہیں نظر آ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ اپنا نہیں سلام لے کے آئے، اللہ نے بھیجا ان کو، جاؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں اللہ کا سلام پیش کر کے، یہ سلام پیش کرنے آیا آپ کو۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عربی کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جیسا سلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ویسے اللہ کی شان کے مطابق جواب پیش کیا اور کہا کہ حضور آپ جبرائیل سے کہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میرا بھی اللہ کو سلام کہے۔ کتنے وہ عظیم لوگ تھے کہ اللہ ان کو سلام بھیجتا تھا۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ 2 ازواج ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہو، یہ ان کی عظمت اور شان پہ دلالت کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ انسانی شکل میں آتے تھے، آپ آتے تھے معروف شکل میں، آپ غیر معروف میں آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورتحال میں بھی دیکھا ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6، یہ میں حدیث نمبر 6 میں تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر بات کو اپنی ختم کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اجود الناس وکانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکانا یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان یتدارسونہ فیدارسوہ القرآن، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے، قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ اور یہ جو صیغہ استعمال ہوا اس میں خاصہ ہے جانبین کا، کہ پہلے حضور پاک سناتے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے، اور اس میں بھی علماء کرام نے دونوں ہی رائے بیان کی ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال سے پہلے تک وہی قرآن مجید کا دور کرتے تھے جو قرآن مجید نازل ہو چکا ہوا تھا، پہلے حضور پاک سناتے تھے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب والا کیونکہ قرآن مجید لوح محفوظ سے اتر کر آسمان دنیا پہ آ چکا ہوا تھا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے باخبر تھے، حضور بھی باخبر تھے، تو پہلے سال سے جب دور ہوتا تھا تو پورا قرآن حضور سناتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا قرآن مجید سناتے تھے۔ اس سے ہمارے قرآن مجید سنانے والوں کو ایک مسئلے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے قرآن بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں ویسے دور نہیں کرتے، یہ خلاف سنت ہے۔ قرآن مجید کا رمضان المبارک میں دور ہونا چاہیے، قرآن مجید کسی کو سنانا چاہیے اور بدلے میں قرآن مجید اس سے سننا چاہیے۔
یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ قرآن مجید سناتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے، ایک یہ بات ہو۔ دوسری بات کہ آپ رمضان المبارک میں بڑی وسیع قسم کی خیرات کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے، اور کہا گیا کہ آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی۔ تیز ہوا کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوا یہ ہوتی ہے کہ بس آتی جاتی اور بہتی رہتی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی بھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کی، نہ نہیں۔ لیکن حدیث میں ایسے واقعات آتے ہیں جس میں آنے والا آیا اور اس نے مانگا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لفظ نہ نہیں فرمایا، لیکن اس کو کسی کی طرف بھیج دیا۔ اس میں نہ نہیں ہے، اس میں نہ نہیں ہے، بلکہ واقعات آیات کے شان نزول یہ بتاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی طرف اس کو بھیجا، اس کی طرف بھیجنے کے لیے یہ حکمت اور یہ تدبیر تھی کہ کوئی آیت مبارکہ رکی ہوئی تھی، اس کے گھر میں جانے کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہونی تھی۔ جیسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں مہمان چلا گیا، حضرت ابو طلحہ کے گھر میں مہمان چلا گیا، صبح جب انہوں نے اعلیٰ ترین مہمان نوازی کی، حضور پاک کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا ابو طلحہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں مہمان نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے آپ کی شان میں قرآن نازل کر دیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اللہ کے بندے اتنے عالی شان ہیں کہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں اور اپنی ضرورت کا کھانا دوسرے کو دے دیتے۔ آیت کے شان نزول کے لیے، اور اس کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو بات بیان کی کہ آپ نے نہ کبھی نہ کی اور کبھی لا نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر نکل آیا، کہنے لگے بینی سہانی صبحوں میں یہ ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ قدر کی ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بیگ تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، اور ہمارے استاد گرامی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم خیرات دیتے ہیں تو خیرات لینے والا ایک ہاتھ میں ہماری خیرات لے لیتا، کوئی بڑا امیر آدمی خیرات دے تو اس کی خیرات 2 ہاتھوں میں آ جاتی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو اتنی خیرات دینی پڑے کہ کہا جائے جولی پھیلاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خیرات دیتے تھے، آپ فرماتے تھے چادر بچھاؤ، اس چادر کو آپ خیرات سے بھر دیتے۔ اور بخاری نے لکھا ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور بتایا میں نیا ایمان لایا ہوں، آپ اپنی ان بکریوں میں سے مجھے کچھ دے دیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ سارا بکریوں سے بھرا ہوا تھا، تو کیسا خیرات والا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا مظہر تھا۔ آپ نے فرمایا تو تھوڑی بکریوں کی بات کرتا ہے، جا ساری بکریاں لے جا ساری۔ اپنے قبیلے کی طرف گیا اور وہاں جا کے کہنے لگا آؤ میں تمہیں اس نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤں جو سارا کچھ بھی دے دیتے ہیں لیکن ان کو فقیر اور غریب ہونے کا خوف ہی نہیں ہے، سب کچھ دے دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بڑی خیرات فرماتے تھے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کا بہتا ہوتا تھا، اور آپ جس کو خیرات دیتے تھے اس کو اتنی خیرات ضرور دیتے تھے کہ دوبارہ اس کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار مبارک ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے۔ ایک سوال دوران گفتگو ہمارے پیارے بھائی محمد عادل یوسفی صاحب نے کیا ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ بیچ میں آ گیا تو میں اس کا جواب دیتا چلوں۔ کہنے لگے داہیہ قلبی کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ان کی کیفیت ان کی شکل میں آتے تھے، اور یہ ان کی میں آپ کو ہسٹری سناؤں آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب یہ مسلمان نہیں تھے ہوئے نا، انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے زمین میں دفن کر دی۔ انہوں نے حضرت داہیہ، سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، اور کہنے لگی میرے ابا مجھے بچاؤ، انی مغرقن،
میں ڈوب رہی ہوں پانی میں، کنویں میں پھینک دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا داہیہ دوبارہ بتاؤ کیا کیا تم نے، دوبارہ بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ کہا حضور میں نے اس کو پانی میں غرق کر دی، وہ روتی رہی پکارتی رہی، میں نے نہیں پرواہ اس کی۔ ساری آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ یہ انہوں نے اس لیے سنایا کہ حضور کلمہ سے پہلے والے جو ہم نے جرم کیے اللہ وہ معاف کر دے گا۔ فرمایا کلمہ اتنی بڑی طاقت ہے، جو تم نے پہلے گناہ کیے اللہ نے سارے معاف کر دی۔ اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی۔ جو زمین کے اندر پڑی ہوئی تھی نا، پتہ نہیں پاکستان کی خواتین کون سی آزادی چاہتی تھیں، سب سے زیادہ آزادی اسلام نے دی۔ یہ وہ خواتین تھی جن کو عذر میں عیسائی چھوڑتے نہیں تھے، جن کو عذر میں یہودی گھر میں نہیں آنے دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ جاؤ باہر جا کے بیٹھو، منحوس ہو تم، فلاں ہو تم، فلاں ہو تم۔ اسلام نے کتنا خوبصورت کردار دکھایا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے پانی پیا، مجھے عذر تھا، میں نے عرض کی حضور آپ نے وہاں منہ لگا کے پانی پیا جہاں پہ میں نے پیے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کا منہ طیب اور طاہر ہے، آپ بالکل پاک صاف ہیں۔ یہ ایسی کیفیت ہے ایک جو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ ہے اور شروع سے چلی آ رہی ہے، اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے اس کا آغاز ہوا۔ تو اسلام عورتوں کو عزت دیتا ہے، اسلام عورتوں کو عظمت اور وقار دیتا ہے، اسلام ان کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام نے مٹی میں پڑی ہوئی عورت کو باہر نکال کر سجا کر سنوار کر خوبصورت کر کے اس کے عزت و وقار کے ساتھ اس کا پیش کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ اللہ کی مخلوق میں سے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں اچھے اخلاق والی عورت سے بڑھ کر کوئی شے محبوب نہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواتین کو عزت دینا تھا۔ تو خواتین کو بھی چاہیے کہ جس معاشرے میں ان کو عزت ملی ہو اس عزت کا خیال رکھیں، اور کبھی بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا آپ کے دین کے بارے میں کوئی برا جملہ نہ کہیں، کیونکہ یہ انسان کی ہستی کو ختم کر دینے والی شے ہے۔ اسلام سے عزت ملی ہے، اسلام ہی کے ساتھ عزت ہے، اور جب تک مسلمان اسلام کے ساتھ وابستہ رہے گا اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کی عزتوں کو بلند کرتا رہے گا۔ میں آخر میں نگینہ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں دوبارہ شکریہ کے طور پر یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم آگے چلتے جائیں گے ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت حدیث ملیں گی، جو ناسخ بھی ہوں گی، جو منسوخ بھی ہوں گی۔ کہیں امام بخاری نے حدیثیں بیان نہیں کی ہوں گی تو وہاں ہم صحیح حدیث کو بیچ میں داخل کر لیں گے۔ نماز میں بڑا کچھ آئے گا، اور طہارت میں بڑا کچھ آئے گا، اذان میں بہت کچھ آئے گا۔ یہ وہ سارے دلچسپی والے مضمون ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نگینہ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ خوبصورت پلیٹ فارم دیا جہاں سے ہم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پھر میں اپنے ادارے کا موٹو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ہم گالیاں نکالتے نہیں ہیں، کوئی ہمیں جی بھر کے گالی نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے۔ ہم گالی کا جواب محبت کے ساتھ دیتے ہیں، ڈرتے کسی سے نہیں ہیں، لڑتے کسی سے نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر سوال کرنے والے کو اس کے سوال کا جواب دلیل گرم اور لہجہ نرم کے ساتھ دیں گے، تاکہ لوگوں کی محبتوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر قائم اور دائم رہے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس درس کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین